جسم و جان یہ اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا اور اس کو بیماری سے بچانا یہ شریعت کا حکم ہے۔ کس طرح ہم بیماری سے اس کو بچا سکتے ہیں؟ چند چیزوں کا اگر خیال کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بیماری سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں۔ نمبر 1، صفائی کا خیال رکھیں۔ شریعت نے صفائی کا بڑا اہتمام سے حکم دیا ہے، بلکہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ آدھا دین صفائی ہے۔ صفائی، ستھرائی، نظافت، پاکی یہ آدھا دین ہے۔ اور اگر اس کو دیکھا جائے، مثلاً کھانا کھانے سے پہلے بھی انسانوں کو ہاتھ دھونے کا حکم ہے، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے، اور جب سو کے اٹھے پھر بھی ہاتھ دھوئے، اور جب استنجا وغیرہ کرے کوئی چیز کسی بھی قسم کی گندگی ہاتھوں کو لگ جائے تو پھر بھی ہاتھوں کو دھوئے، اور منہ کی صفائی کا بڑا اہتمام ہے، مسواک کا بڑا تاکیدی حکم ہے، اور ہر وضو سے پہلے مسواک کرے، اور وضو کا بڑا اہتمام ہے، بلکہ مومن ہر حال میں باوضو رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور غسل کے اہتمام کا بڑا اہتمام سے حکم ہے۔ اور اسی طرح برتنوں کی صفائی، کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہ مارنا، اندر سانس نہ لے اور برتنوں کو ڈھانپ کے رکھے، بلکہ جسم کی صفائی کے متعلق ہم نے مستقل گفتگو کی، اگر وہ دیکھ اور سن لی جائے تو فائدہ ہوگا، اور اسی طرح ماحول کی صفائی کے متعلق بھی ہم نے مستقل گفتگو کی، اگر وہ دیکھ اور سن لی جائے تو اس سے فائدہ ہوگا۔ نمبر 2، دوسری چیز نیند اور آرام کا خیال کرنا۔ صحت کے لیے اگر انسان اس کا خیال کرے تو صحت بہتر ہو سکتی ہے۔ رات کو جلدی سوئے، صبح جلدی اٹھے، اور دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر قیلولہ کر لے۔ گویا صحت مند جسم کو جتنی نیند کی ضرورت ہے وہ پورا کرے۔ عام طور پہ 6 سے 8 گھنٹے میں ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، خوراک کا خیال کرے، یعنی سب سے پہلے یہ دیکھے میں جو چیز کھا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان میں صحت نہیں ہے، ان سے بچنا چاہیے، حلال چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے، اور کھانے کے لیے وہ طریقہ کھانے کا جو شریعت نے بتلایا ہے۔ کھانے کے آداب کے متعلق ہم نے گفتگو کی ہے، اگر ان کو سن لیا جائے تو ان سے فائدہ ہوگا، اور پینے کے آداب کے متعلق پینے کے کیا کیا احکام ہیں شریعت کے، اگر ان کو دیکھ لیا جائے تو ان سے بھی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح انسان کو جب کھانا کھانا ہے تو اچھی طرح بھوک لگی ہوئی ہو تو پھر کھانا کھائے، بغیر بھوک کے کھانا نہ کھائے، اور پھر جب بھوک کچھ باقی رہ جائے پھر کھانا چھوڑ دے۔ بہتر یہ ہے کہ معدے کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ کھانا کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی پینے کے لیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے، اور کھانا خوب چبا کر اطمینان سے کھائے، جلدی جلدی نہ کھانا کھائے۔ اور اسی طرح آٹا بغیر چھنا استعمال کرے، زیادہ فائن یا اس میں سے بورا بالکل نکال کر میدا استعمال کم کرنا چاہیے، زیادہ بغیر چھنا آٹا استعمال کرنا چاہیے۔ کھانا سادہ ہو زیادہ بہتر ہے، مرغن غذائیں یہ بہتر نہیں ہے، یہ صحت کے لیے زیادہ بہتر نہیں ہے، اور بوٹی اگر کھا رہا ہے تو اس کو دانتوں سے نوچ کر کھائے، زیادہ بہتر ہے۔ کھانا معتدل ہو، نہ بہت زیادہ گرم ہو نہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہو، اعتدال جس میں ہو وہ اعتدال کے ساتھ کھائے، اور شام کو کھانا ضرور کھائے، یعنی بے شک تھوڑا ہی ہو، ہلکا پھلکا کھا لے تو وہ ضرور کھائے، اس سے جسم کمزور نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مختلف نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، پھل ہے، سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، گندم ہے، چاول ہے، گوشت ہے، پانی ہے، دودھ ہے، ان میں سے ہر ایک کے الگ الگ فوائد ہیں۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ نے انسان کی طبیعت کے اندر ان کی رغبت رکھی ہے، یہ کھائے۔ لیکن آج کل غذا میں ایسی بے اعتدالی آ گئی ہے کہ ایک ہی چیز کو مختلف انداز سے استعمال کیا جاتا ہے، مختلف ذائقوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے پیٹ تو بھر جاتا ہے، لیکن جسم کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ پوری ہوتی ہیں یا نہیں، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جسم کو جن چیزوں کی ضرورت ہے
وہ پوری ہو رہی ہے یا نہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو جسم کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ بہت کم مقدار میں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے صحت خراب ہو جاتی ہے، اور کبھی کوئی چیز بہت زیادہ مقدار میں جسم کے اندر چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے صحت خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ مثلا پانی اللہ نے انسان کے لیے رکھا ہے اور انسان کے جسم میں پیاس رکھی ہے۔ جب پانی کی ضرورت پوری ہو جائے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے، لیکن آج کل پانی جو استعمال کیا جا رہا ہے اس میں گیس استعمال کی جاتی ہے، جیسے سوڈا اور بوتل، ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے پیٹ تو بھر جاتا ہے، لیکن جسم کے اندر پانی کی جتنی ضرورت ہے وہ پوری ہوئی ہے یا نہیں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اسی طرح آج کل کھانے میں چینی کی مقدار بہت زیادہ ہے، جتنی جسم کو چینی کی ضرورت ہے وہ اتنی ہی جا رہی ہے یا اس سے کہیں زیادہ جا رہی ہے۔ اسی طرح چیزوں کو تل کر استعمال کرنے کی آج کل زیادہ رواج ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو تل کر استعمال کیا جاتا ہے، جسم میں چکنائی کی جتنی ضرورت ہے اتنی مقدار میں ہی جا رہی ہے یا اس سے زیادہ جا رہی ہے، عام طور پہ اس سے زیادہ ہوتی ہے، اور اگر وہ زیادہ مقدار میں ہو تو اس کی وجہ سے صحت کے خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ اسی طرح نمکیات ہیں، وہ جسم میں جتنی مقدار ضروری ہے وہ موجود ہیں یا نہیں، وٹامن ہیں اور نشاستہ دار غذائیں ہیں، پروٹین ہے، گویا جسم کے اندر جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اتنی مقدار میں پہنچ رہی ہیں یا نہیں پہنچ رہی، یہ دیکھنا چاہیے۔ اگر دیکھیں گے تو پھر صحت کا خیال رکھنا آسان ہوگا، اور اگر نہیں دیکھیں گے، ایک ہی طرح کی چیز استعمال کرتے رہیں گے تو پھر صحت خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھجور کے ساتھ ککڑی تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کھجور کی گرمی اس ککڑی گرمی کو ختم کرے گی اور ککڑی کی ٹھنڈک کھجور کی گرمی کو ختم کرے گی۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ آپ کھجور کے ساتھ مکھن استعمال فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک کی تری دوسرے کی خشکی کو ختم کرے گی اور ایک کی خشکی دوسرے کی تری کو ختم کرے گی۔ تو گویا یہ بھی دیکھنا چاہیے جو چیز استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر تاثیر کیسی ہے، وہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، وہ خشک ہے یا تر ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرما رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تر ہے یا خشک ہے، تو گویا اعتدال کے ساتھ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے جسم کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے آج کل کے ماحول میں ہمیں اور زیادہ ضروری ہے کہ یہ دیکھیں کہ ہمارے جسم کو جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم وہی استعمال کر رہے ہیں یا کوئی ایک چیز خاص مقدار میں زیادہ مقدار میں ہم تو نہیں استعمال کر رہے۔ اگر ایسے کر رہے ہیں تو پھر صحت کے خراب ہونے کا خدشہ ہے، اور اگر اعتدال کے ساتھ استعمال کریں گے تو پھر صحت کے خراب ہونے کا خدشہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ پھر صحت درست رہے گی۔ اور یہ ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل سے معلومات کرنے کی ضرورت نہیں، اگر بنیادی معلومات ہی اس کے بارے میں ہو جائیں کہ میں جو غذا استعمال کر رہا ہوں، جسم کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، آیا ان سے بنیادی ضروری چیزیں پوری ہو رہی ہیں یا نہیں۔ اگر پوری ہو رہی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر پوری نہیں ہو رہی تو پھر اپنی غذا کو متوازن بنانا یہ ضروری ہے، اپنی غذا کو معتدل بنانا یہ ضروری ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ ملتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے جسم کو حرکت میں رکھنا، ہلکی ورزش کرنا یا کچھ کھیل کود کرنا۔ شریعت نے جو تعلیمات دی ہیں ان کی روشنی میں چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ، اعتدال کے ساتھ بچے اگر کھیل کود کریں، ان سے ان کی نشو و نما میں بہتری ہو تو شریعت اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ تیر اندازی کیا کرتے تھے، گھوڑ سواری کیا کرتے تھے، صحابہ بڑے اہتمام سے یہ کام کیا کرتے تھے۔ پھر آپ نے خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی سیکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور پھر خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی، دوڑ میں مقابلہ فرمایا، دوڑے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، ایک روایت میں یہ آپ نے فرمایا، المؤمن القوی خیر من مؤمن الضعیف، یعنی جو مومن طاقتور ہو، محنتی اور جفا کش ہو، وہ بہتر ہے کمزور، سست اور لاغر سے۔ اور دوسری حدیث میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتناعمین، کہ ناز و نعمت سے بچو،
بہت زیادہ ناز و نعمت کے اندر اللہ کے جو بندے ہیں وہ نہیں پڑا کرتے. گویا بہت زیادہ آرام طلبی، بہت زیادہ ناز و نعمت کے اندر پڑھنا، یہ اللہ کے نیک بندے نہیں کیا کرتے. تو گویا ان تعلیمات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ کھیل یا ورزش جس سے جسم میں چستی پیدا ہو اور نشو و نما بہتر ہو، اس سے کسی گناہ کا ارتکاب بھی نہ ہو رہا ہو اور کوئی ضروری عبادت بھی اس سے نہ چھوٹ رہی ہو، تو وہ کھیل کود، وہ ورزش، وہ چلنا پھرنا وہ پسندیدہ ہے. پھر آج کل کے دور میں جہاں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بہت زیادہ عطا فرمائی ہیں، آسانیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، سواریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اس میں جسم کے اندر حرکت بہت کم ہو گئی ہے، تو انسان کو تیز قدموں سے چلنا یہ ضروری ہے. اگر یہ چلے گا تو پھر انسان کا جسم بہتر رہے گا، صحت مند رہے گا، توانا رہے گا. اور اگر یہ نہ چلا اور ان سواریوں کو استعمال کر کے اپنے جسم کو لاغر بنا لیا تو پھر اس کی صحت بہتر نہیں ہو سکتی. پھر یہ حرکت کرنا اور ورزش کرنا اور چلنا پھرنا اس نیت سے ہونا چاہیے کہ میرا جسم چست اور توانا اور مضبوط ہوگا، تو جب بھی اللہ کے دین کے لیے کسی وقت کہیں بھی ضرورت پڑی تو میں اس کو استعمال کروں گا. اور اگر جسم توانا اور بہتر ہوا، صحت مند ہوا، تو میں اللہ کی عبادت اچھے انداز سے کر سکوں گا. اور اگر جسم توانا اور بہتر ہوا تو اللہ کی مخلوق کی میں خدمت بہتر انداز سے کر سکوں گا. تو اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ اپنے جسم کو توانا اور مضبوط کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ صحت بہتر ہوگی. اور اسی طرح کچھ اور متفرق ایک دو چیزیں اگر ان کا خیال کر لیا جائے تو پھر بھی انشاءاللہ صحت بہتر رہے گی. وہ اپنی ہمت اور طاقت سے زیادہ اپنے اوپر بوجھ نہیں لادنا چاہیے. کسی بھی کام کا فکر یا کسی بھی کام کا غم اپنے اوپر بہت زیادہ نہیں لادنا چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے اپنی طرف سے کوئی بھی کام کر رہا ہے پوری توجہ اور محنت کے ساتھ انسان کوشش کر کے پوری محنت کے ساتھ وہ کام کرے، پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کر دے. اس کی بہت زیادہ فکر نہ کرے، بہت زیادہ اس کا غم نہ کرے، پھر انسان آسانی کے ساتھ وہ کام کر سکتا ہے اور پھر زیادہ دباؤ اور بوجھ بھی نہیں بنتا. اور اسی طرح کسی جگہ اگر کوئی وبا پھیلی ہوئی ہو تو وہاں بھی نہیں جانا چاہیے، اپنے آپ کو وہاں سے بچانا چاہیے. اگر ان چند ایک تعلیمات کا خیال کر لیا جائے، صفائی کا، آرام کا، خوراک کا اور جسمانی حرکت اور ورزش کا، اور یہ چند متفرق چیزیں اگر ان کا خیال کر لیں تو انشاءاللہ صحت بہتر رہے گی.